الحمد للہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہاد بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک ثواب کے کام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر اس فقیر قادری کی گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ حضرات، دنیا میں جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں، جتنے ذی روح ہیں، ذی نفس ہیں، انہیں موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کا کوئی بھی زور نہیں چل سکتا۔ اس لیے موت کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے آئے گی نہیں، میں مروں گا نہیں۔ وقت کا رستم ہو، وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا بہت بڑا حکمراں ہو، سب کو موت آنی ہے۔ کوئی آنن فانن مرتا ہے، کسی کو وقت کوئی بیماری کی حالت میں مرتا ہے، کوئی موت طرح طرح سے واقع ہوتی ہے، کوئی ناگہانی آفتوں کا شکار ہو کر مرتا ہے، کوئی کسی حادثے کا ڈائریکٹ شکار ہو کر مر جاتا ہے، کوئی کسی علاج اور بستر پہ پڑے پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا ہے۔ یعنی موت کی جدا جدا کیفیت ہے۔ کوئی ماں کے شکم سے باہر بھی نہیں آتا، وہیں دم توڑ دیتا، کوئی شکم مادر سے باہر آ کر دنیا میں آتے ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یعنی آنے کے بعد کا منظر عجیب ہے،
اور آنے سے پہلے کے بھی منظر الگ ہیں۔ موت کسی بھی صورت میں آپ سے ملاقات کر سکتی ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت آ سکتی ہے، موت ہمیں یقیناً آئے گی، تو جب ہمیں یہ پتہ ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیں۔ جب ہم 12-15 سال کے ہوتے ہیں، 20 سال کا نوجوان ہوتا ہے، وہ خوشگمانی میں ہوتا ہے کہ ابھی میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک زندگی پڑھائی کی زندگی ہوتی ہے، اس وقت ماں باپ جیب خرچ دیتے ہیں، بچہ جیب خرچی سنبھالتا ہے، 100-200 روپے لے کر بازار جاتا ہے، ناشتے خریدتا ہے، خوب کھاتا، دوست احبابوں کے ساتھ مل کر زندگی کے وہ لطف اٹھاتا ہے۔ جو ہی پڑھائی کی زندگی کے تمام عمر ہو جاتے ہیں، پھر وہ اب جب اس مرحلے پہ آتا ہے، اب مجھے کچھ کمانے ہیں، کچھ زندگی کے کچھ اور مراحل کو طے کرنے ہیں، کچھ خوشیوں کے دن دیکھنے ہیں، پھر ان دنوں میں وہ انسان کمانے لگتا ہے، پھر اپنے مکان، اپنی دکان، اپنے کاروبار سیٹ کرنے کے بعد پھر زندگی کو خوشحالی سے گزارنے کی ہر انسان کوشش کرتا ہے، مگر اسی پہ اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں جوان ہو گیا، جب دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں اللہ نے میرے ہاتھ دے دی ہیں، ساری چیزیں مجھے اللہ نے دستیاب کر دی ہے، ساری چیزیں مجھے میسر ہیں، تو نصیب کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، نماز کا پابند بننا چاہیے، شریعت کا پابند بننا چاہیے۔ اب ہم جب اپنے ذہن کو ان تمام چیزوں سے دور کر لیتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، ابھی تو زندگی کے بہت سارے لمحات باقی ہیں، ابھی تو بڑھاپے کو کون دیکھا ہے، ابھی تو جوانی کی رمق باقی ہے، ابھی تو ہڈیاں بالکل توانا و تندرست ہیں، ابھی بالکل ہڈیاں تر و تازہ ہیں، مزاج بالکل فریش ہے، باڈی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ابھی ہمیں مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بہت وقت باقی ہے، ابھی ہم کچھ پیسے کما لیں، ابھی ہم کچھ دنوں کے لیے عیش کی زندگی جی لیں۔ میرے عزیز، یہ زندگی چند دن کی ہے، ابھی ہم اپنی خوشگمانی میں ہیں، ابھی ہم آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، نہ جانے کس کے ساتھ کیا معاملہ کب ہو جائے۔ ضرور یہ اب شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اب آخر مرحلے پہ یہ مہینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرات محترم، جب زندگی کے لمحات بیتتے جا رہے ہیں، اب یہ سفر بہت تیزی سے آگے بڑھتا جاتا ہے، جب دن ہے تو رات آتی ہے، رات ہے تو صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، یہ دن کی رات کی دورانیاں، یہ گردش زمانہ اتنی تیزی سے بڑھتی جاتی ہے، ہم 5 سال کے تو 10 سال کی ہو گئی، یہ گردش زمانہ، یہ لیل و نہار کی تبدیلیاں، یہ سورج و چاند کی گردش اس طرح بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے کہ انسان کو بڑھاپے کی طرف دھکیلتی جا رہی ہے۔ جس کے چہرے کے بال کل کے کالے تھے آج سفید ہوتے جا رہے ہیں، جن کے سر کے بال پورے کے پورے سیاہ تھے، کالے تھے، آج وہ سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی دن و رات کی گردش اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ آدمی کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، چہرے کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کربلا کی وہ ریت والی وہ گرم ریت کی زمین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ گرمی کا موسم ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 55 سال کی عمر ہے، جب آپ کے جوان سال بیٹے 18 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، جب اس ریگ زار زمین پر، اس گرم ریت پر، کربلا کی مقدس سرزمین پر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، حضرت امام علی اکبر شہید ہوتے ہی اپنے بابا جان کو آواز دی، ابا حضور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، اس وقت بیٹا جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی اس جگہ سے جہاں وہ شہید ہوئے اور وہاں سے لے کر اپنے خیمے تک آئے تھے، اس وقت جب تک وہ خیمے سے اپنے بیٹے تک پہنچے تھے، سر کے سارے بال سفید نہیں کالے تھے، آپ کے چہرے کے سارے بال کالے تھے، داڑھی کے سارے بال کالے تھے، کوئی بھی آپ کا داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، سر کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتابوں میں آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے نکل کر اپنے بیٹے تک پہنچے، جب بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اس بیٹے کے چہرے کو دیکھا، شہید شدہ بیٹے، فوت شدہ بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر میدان کربلا سے خیمے تک لے کر آئے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے اتنے قدم چل کر آتے رہے، اب خیمے تک پہنچے ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی غم و اندوہ
وہ چیز ہے، وہ کیفیت ایسی چیز ہے کہ عمر ہو نہ ہو، غم اگر آپ کو آ جائے، تکلیف کا سامنا اگر آپ کو کرنا پڑے، آپ کے سارے بال سفید ہو جائیں گے۔ اب یہ دنیا کی کیفیت ہے کہ بیٹا باپ کو، اب باپ اپنے بیٹے کو کربلا کی سرزمین سے اٹھا کر اب صرف جہاں شہید ہوئے وہاں سے اٹھا کر خیمے تک لائے ہیں، غم کا پہاڑ اتنا ٹوٹا، اتنی تکلیف ہوئی کہ سارے سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ کس کی بات ہے؟ نواسے رسول کی بات ہے، شہزادہ گل کو کبا کی بات ہے، راکب دوش مصطفیٰ کی بات ہے، حسن و حسین کی بات میں کر رہا ہوں، جن کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو، وہ نواسے رسول جنہوں نے نبی کے کاندھے پر بیٹھ کر سفر کیا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نواسے رسول، ان کی بات یہ سی ہے کہ بیٹے کو کربلا سے اٹھا کر خیمے تک لاتے ہیں، داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، رفیقان گرامی، جب ان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے تو ہم اور آپ کی کیا بات ہے کہ ہمیں چاہیے آخرت کی وہ گھڑی سے بہتر ہے، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے ابھی آخرت کی تیاری کر لی جائے۔ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے نماز کی پابندی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم رکوع سجدہ پابندی سے کریں، ہم سجود کا اہتمام کریں، قیام کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، رب تقدس و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک صحابی رسول ہیں، وہ آئے نبی کی بارگاہ میں، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کبھی کبھی مجھ سے خطائیں ہو جاتی ہیں، مجھ سے گناہ بھی واقع ہو جاتا ہے، سرکار میں کروں تو کیا کروں؟ راہ چلتے ہوئے کبھی گناہیں ہو جائیں، گھر بیٹھے کبھی گناہوں کا معاملہ آ گیا، سرکار مجھ سے کبھی کبھی خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہیں ہو جاتی ہیں، پھر مجھ سے گناہیں معاف کیسے ہوں گی، خطائیں معاف کیسے ہوں گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 1400 سال پہلے مکہ کی مقدس سرزمین ہے، مدینہ کی وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر صحابہ رسول عرض کرتے ہیں، ہم نہیں تھے مگر توبہ کا فارمولہ کل بھی موجود تھا، ہم نہیں تھے مگر گناہوں کے معاف کرانے کے طریقے کل بھی موجود تھے۔ میرے پیغمبر اسلام آج نہیں 1500 سال قریباً لگ بھگ ہو گئے، مصطفیٰ وہ فارمولہ بتا رہے ہیں، اگر میرے عاشق، میرے دیوانے سے اگر کوئی خطا واقع ہو جائے، ہم نہیں تھے مگر توبہ کا طریقہ 1500 سال سے موجود ہے، آج ہم ہیں، 1500 سال پہلے گناہوں کا معافی کا طریقہ مصطفیٰ 1500 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ اگر غلاموں سے یہ غلطی ہو جائے، یہ خطائیں ہو جائے تو معاف کرنے کا طریقہ تیرا نبی تجھے بتا رہا ہے، معافی کا طریقہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توبہ کا فارمولہ آج کا فارمولہ نہیں ہے، رونے کا فارمولہ آج کا فارمولہ نہیں ہے، خدا کے خوف سے آنسو بہانا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 1500 سال پہلے مصطفیٰ مقدس سرزمین پر بیٹھ کر، مدینہ کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر صحابی رسول کو درس دیتے ہیں، میرے صحابی کیا چاہتے ہو؟ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، تمہارے خطائیں معاف ہو جائیں، تمہیں اللہ بخش دے، یہی چاہتے ہو؟ صحابی رسول کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطائیں بخش دی جائیں، میرے خطائیں معاف ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی ابھی صحابی سے بات کر رہے تھے، ابھی نبی اور صحابہ میں گفتگو چل رہی تھی، حضرت جبریل امی روح الامی حاضر رسول بارگاہ انعام ہوتے ہیں، نبی کی بارگاہ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، حضور کو یہ آیت کریمہ حضرت جبریل پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے صحابی کو سنا دیجئے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبھی نبی نے فرمایا، اے صحابی سنو ابھی حضرت جبریل آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے، یہ بشارت عظمیٰ ہے، یہ خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے خوشخبری؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ میرے صحابی کبھی کبھی رات میں اٹھ جانا، نفل نمازیں پڑھ لینا، کبھی کبھی رات میں اٹھنا، خدا کے خوف سے آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ حضرات محترم، یہ آج ہم ہیں، بلکہ توبہ کا فارمولہ 1500 سال پرانا ہے، ہم نہیں تھے مگر توبہ کا فارمولہ کل بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے تھے، میرے صحابہ اس فارمولے پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں جنت کا راستہ دکھا دے گا، اللہ تمہیں جنتی بنائے گا۔ مگر وہ صحابی جنہوں نے ایک نظر دیکھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، پھر شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے، اب جب بستر پہ انتقال کریں یا شہادت کے میدان
شہادت میں میدان کاردار میں شہید ہو جائیں تبھی وہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ نبی کا صحابی ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھے، کلمہ پڑھ لیے، اب دنیا سے رخصت کر گئے، وہ جنتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے مقام کو غوث و قطب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور نبی کا عالم یہ ہے، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، ایک ولی کی پوری زندگی کی عبادت و ریاضت نبی کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی جو سانس لیتے ہیں اس کا بھی ولیوں کی عبادت ان کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کا وہ عظیم مرتبہ ہوتا ہے، نبی کا وہ عظیم مقام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام مصطفیٰ کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ میرے صحابہ اس پر عمل کریں گے۔ نبی کا فرمان قیامت تک کی صبح کے لیے، آنے والے ہر غلام کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کا ہر پیغام آنے والے غلام کے لیے، قیامت تک کی صبح کے لیے جتنے غلام ہوں گے، جتنے عاشق رسول پیدا ہوں گے، جتنے غلامان مصطفیٰ پیدا ہوں گے، جتنے امت رسول پیدا ہوں گے، سب کے لیے نبی کا حکم عام ہوتا ہے، نبی کا قول عام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خاص حکم ہوتا ہے، پر جو عام فارمولہ دیا جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی عمل آج بھی کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ کبھی کبھی ہمیں چاہیے، صرف ہم ان راتوں کو مختص کر لیتے ہیں، ہم ان راتوں کو کوڈ کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان آ جائے، شب برات آ جائے، شب معراج آ جائے، شب قدر کی رات آ جائے، ہم ان مقدس راتوں کو فالو کرتے ہیں۔ نبی فرماتے میرے صحابی صرف شب برات نہیں، صرف شب معراج نہیں، صرف شب قدر نہیں، ہر رات شب قدر سمجھنا، ہر رات شب برات سمجھنا، ہر رات شب لیلۃ المعراج سمجھنا۔ اب ہر رات مصطفیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے صحابی خطائیں ہو جائے، رات پہ اٹھ جانا نفل پڑھنا، رات پہ اٹھ جانا نفل نمازیں پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کرنا، مولا بندہ میں تیرا ہوں، میں عاجز و مجبور ہوں، مولا مجھ سے گناہیں کبھی ہو جاتی ہیں، پروردگار تو رحمان و رحیم ہے، تو غفار ہے، مولا تو مجھے بخش دے، مولا تو مجھ پر رحم فرما۔ نبی کا فارمولہ یہ ہے، نبی کا کہنا یہ ہے، میرے صحابی جب بھی خطائیں ہو جائے رات میں اٹھنا، نمازیں پڑھنا، خدا سے معافی مانگنا، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ حضرات ہمیں چاہیے ہم ہر رات کو شب معراج سمجھیں، ہر رات کو شب جو ہے لیلۃ البرات سمجھیں، شب برات سمجھیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ہمیں تو چاہیے، حکم ہے کہ ہم آنسو بہاتے رہیں، ہم خوب آنسو بہاتے رہیں، جتنا آنسو بہائیے گا۔ اب وہ گھر خدا کو پسند نہیں جس گھر میں زیادہ ہنسی ہو، وہ گھر خدا کو پسند نہیں جس گھر میں بہت زیادہ ہنسی ہو، بہت زیادہ دن رات عیش کی باتیں ہو رہی ہو، کہ ترقی کی باتیں ہو رہی ہو۔ اللہ کو وہ گھر پسند نہیں جس گھر میں دولت بھی ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں عیش کی چیزیں دی ہو، پھر بھی خدا کی خوف سے آنسو بہایا جا رہا ہو، وہ گھر خدا کو پسند ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس کیا نہیں تھا؟ خواجہ اجمیری سرکار سلطان ہند ہیں، عطائے رسول ہیں، کیا نہیں دولت ان کے قدموں پہ اللہ نے نہ رکھ دی۔ ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کے بعد بھی حضور غوث پاک وہ لباس پہنتے، وقت کا بادشاہ بھی لباس نہ پہنتا۔ ایک بار شہر بغداد ایک مسافر، ایک تاجر آیا، ملک شام سے چلتا چلتا کوفہ میں آیا، کوفہ سے گشت کرتے کرتے اتنا مہنگا کپڑا تھا، وہ شہر بغداد آیا، پورے بغداد میں گھما، یہاں تک وقت کے بادشاہ خلیفہ سے ملا، یہ کپڑا مہنگا ہے اسے لے لو۔ وہ اس زمانے کے اعتبار سے 1,00,000 اشرفی اس کی قیمت تھی، کہ جتنا 1,00,000 اشرفی دے گا یہ کپڑے اس کو دے دوں گا۔ اللہ اکبر کہ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ کہا اتنے مہنگے کپڑے میرے پاس نہیں ہے، پورا تجوری خالی ہو جائے گی، 1,00,000 اشرفی تجھے دوں اور کپڑا میں پہنوں۔ وقت کا بادشاہ خرید نہ سکا۔ جب وہ شہر بغداد سے گزرتا ہوا خانقاہ غوثیہ سے گزرنے لگا، خانقاہ قادریہ سے گزرا، سرکار حضور غوث پاک کی خانقاہ سے قریب گزرا، میرے غوث اعظم کی کان تک آواز آئی، وہ تاجر کہہ رہا تھا میں پورے بغداد ہو کر گزرا، وقت کا بادشاہ بھی کپڑا خرید نہ سکا، اتنا مہنگا کپڑا یہ ہے، یہاں کا کوئی ایسا امیر آدمی نہیں جو کپڑا خرید لے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں ادھر آ، یہ کپڑا کتنا مہنگا کا؟ 1,00,000 اشرفی۔ خانقاہ سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا اسے 1,00,000 اشرفی دو، کپڑے خرید لیا جائے تاکہ بغداد کی شان بچ جائے، بغداد کی عزت بچ جائے، ورنہ یہ جا کر پھر ملک شام میں کہے گا بغداد میں کوئی اتنا بڑا امیر نہیں ہے کہ میرے کپڑے کو خرید سکے، وہاں اتنے مفلس لوگ رہتے ہیں کپڑے خریدنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میں کپڑا خرید رہا ہوں تاکہ میری بغداد کی عزت بچ جائے، بغداد کی آبرو بچ جائے، بغداد کی شان رہ جائے، بغداد کی عزت رہ جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور غوث پاک نے کپڑا خریدا اور درزی کو دے دی کہ کپڑا اب اس کو سلوا دیا جائے، کپڑا بنایا تو
ہاتھ کے آستین کے کپڑے شارٹ پڑ گئے، کم پڑ گئے۔ درجی نے خبر دی، حضور بات ایسی ہے، کپڑا بڑا لاجواب ہے، بڑا عمدہ ہے، بڑا مہنگا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے سرکار، مگر اس کے آستین پہ کپڑا شارٹ ہے، کم پڑ رہا ہے تو کیا کروں؟ میرے حضور غوث پاک کی فرمان پہ قربان جائیں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں اس پہ ٹاٹ سل دو، یعنی بڈرے کا پتہ سل دو، اسے پہن لیا جائے گا۔ درجی کہا حضور ہو سکے تو اجازت دیں اس کے مقابلے میں کوئی کپڑا سل دوں۔ میرے غوث اعظم کہتے ہیں سنو، میں نے کوئی فخریہ طور پر، گھمنڈ کے طور پر، غرور کے طور پر کپڑا نہیں خریدا ہے، صرف اپنے وطن کے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، اپنے یہاں کے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، ان کی آبرو بچانے کے لیے میں نے کپڑا خریدا ہے۔ میرے دل و دماغ میں ایسا کوئی فخر نہیں ہے کہ کپڑا پہنوں گا لوگ دنیا کہے گی واہ غوث اعظم نے کیا مہنگا کپڑا پہنا ہے۔ اس لیے نہیں پہنا کہ اللہ کی مخلوق کو میں حقیر سمجھوں، اس سے حقیر دکھاؤں، مگر یہ سمجھانے کے لیے کہ بغداد کے وہ پورے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ پورے بغداد میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے کہ میرے کپڑے کو خرید سکے، میں صرف اپنے وطن کے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے کپڑا خریدا ہے، لہٰذا اس پہ ٹاٹ سل دو، جتنا ٹاٹ سلو گے عبد القادر فخر سے اسے پہن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کپڑا اور سلا نہ گیا بلکہ اسی آستین پہ ٹاٹ سل دیا، یعنی بڈرے کا پتہ سلا۔ حضور غوث پاک پہن کر جب جامع مسجد آئے، ساری لوگوں کی نگاہ حضور غوث پاک کے اس طرف کے لباس میں تھی، مگر جب جہاں ٹاٹ سلا تھا اب اس کے عظمت پہ قربان جائیں، اس ولی کی عظمت پہ قربان جائیں۔ دنیا دیکھتی تھی پورے لباس پر، جب ہاتھ کی آستین پہ پڑتی تھی نظر، یا غوث اعظم یہ آپ نے کیا کیا، لباس اتنا مہنگا پہنا ہے، یہاں ٹاٹ سلا ہے۔ حضور غوث پاک کہتے یہی ہے اللہ کے ولیوں کی پہچان کہ ساری لباس ایک طرف ہوتی ہے، رضا الہی ایک طرف ہوتا ہے، فکر آخرت ایک طرف ہوتی ہے، سوچو فکر انسان کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، میرا رب راضی ہو، لباس پھٹا ہو یا اچھا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، بحث یہ ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، چاہت یہ ہونی چاہیے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ لباس میں داغ ہو بھلے ہی مگر دل میں داغ نہیں ہونا چاہیے، لباس میں داغ ہو یہ الگ بات ہے، دل و دماغ میں داغ نہیں ہونا چاہیے، یہ صاف ہوں گے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات محترم، یہ شعبان کا مقدس مہینہ ہمارے سروں سے بالکل بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے لیل و نہار کی گردش پہ آپ نظر ڈالیں۔ جو انسان جوان تھا بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا، جو بچپنا تھا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا۔ اب ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، خدا کو یاد کریں۔ نماز کا طریقہ، آج ایک آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے، نہیں میرے پیارے، ہم آبادی میں رہے، مسلم آبادی میں رہے، میری حکومت تو نہیں ہے، حکومت کسی اور کی چلتی، اگر ادارہ اسلامی حکومت ہوتا تو میں یہ بات اسلامی حکومت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور اسلامی حکومت ہوتی تو بات الگ ہوتی، نظام الگ ہوتا، وہ قانون الگ ہوتے، دائرے اصول و ضابطے الگ ہوتے، ورنہ آج ہمارا 55 سال کا بوڑھا، 60 سال کے بوڑھے آدمی بھی وہ کیا نماز پڑھتے، وہ کیا اذان پڑھتے۔ اب ایک آدمی ہے جو اذان پڑھے، اب ایک آدمی ہے امام اذان پڑھے، اور وہ نہ رہے تو امام پڑھے۔ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، ہر آدمی کو چاہیے کہ میں اذان پڑھوں، اذان میں کتنا ثواب ہے، مسجد کی صفائی میں کتنا ثواب ہے، مسجد کی صفائی میں وہ کون مسجد صفائی کرتا ہے، ہر کوئی آدمی صفائی کرتا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت وقت کے عمر فاروق اعظم ہے جن کی حکومت 23 لاکھ مربع زمین پہ حکومت ہوا کرتی تھی، آج ہم مسجد میں جھاڑو پکڑ کے مسجد صاف کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں کہ میں کیا صاف کروں گا۔ یقین مانیں میں بڑائی کے طور پر نہیں کہتا، کبھی کبھی مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جالا ہو گیا، لاؤ میں خود صاف کر لوں، کبھی کبھی ہوتا ہے مسجد کی چٹائی میں دھول ہے، لاؤ میں خود صاف کر لوں۔ امام ہوا تو کیا ہوا، مسجد کی صفائی مجھے کوئی آر نہیں ہے، مجھے مسجد کی چٹائی دھونے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے، مگر ایسا ہے کہ قوم کی نظر سے بچ کے کام کرنا چاہیے۔ کوئی کام ایسا کریں کبھی خفیہ طور پر کر لیا کریں، کبھی چھپ رات کے اندھیرے میں مسجد آ کے صاف کر لیا جائے، کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کے مسجد صاف کر کے چلے جائیں، صبح میں آ کے دیکھیں تو آدھی مسجد فریش ہے، صاف ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہوئے، ایک بار میرے نبی ہیں، نبی نے تمام صحابہ کرام کی نورانی جماعت کے سامنے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے صحابہ تم جانتے ہو میں تمہیں آج وہ بات بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک قطرہ، ایک ایک تنکے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ رسول کی نظریں ایک دوسرے سے میل کھاتی نظر آئیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی، نبی آج کیا بات بتانے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ صحابہ رسول تھے، فاستبقوا الخیرات پر عمل کرتے تھے، یعنی نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی دین کے نام میں 1 روپیہ دیتا، دوسرا صحابی یہ دیکھتا حسرت کے ساتھ، کاش میرے جیب میں 2 روپے ہوتے، میں 2 روپے دے دیتا۔ اب اگر یہ صحابہ میں جذبہ تھا، آج ہمیں وہ جذبہ نہیں ہوتا،
نبی نے فرمایا میرے صحابی میں تمہیں وہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ رسول ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نبی نے فرمایا سنو، جو مسجد کی صفائی کرے گا، دھول جھاڑ کر باہر کر دے گا، اس کی گرد و غبار جتنی ہوں گے ان ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آپ دھول لے لیں، اس کے کتنے قطرے ہیں، کتنے ذرات ہیں، آپ گن نہیں پائیں گے۔ کسی لیبورٹری میں جانے وہ بھی گن کے بتا نہیں سکتا یہ دھول میں کتنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس میں کتنے ذرات شامل ہو کر اتنا دھول اکٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ مگر جب صحابہ رسول کی بارگاہ میں تمام صحابی بیٹھے تھے، میرے مصطفیٰ نے یہ حدیث سنائی، یہ قول سنایا، یہ سرکار نے جیسے پیغام جاری کیا، جو دھول صاف کرے گا اللہ اس کو ذرات پر نیکی عطا کرے گا۔ وقت کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ جانتے ہیں، یہ آج کا لیڈر پیچھے رہنے دو، وقت کا بہت بڑا عبید ہوگا وہ اپنی جگہ، وقت کا بہت بڑا صوفی ہوگا اپنی جگہ۔ تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی بندے کا مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ مقام منصب ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو عمر فاروق اعظم کا مرتبہ ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کے بعد کسی کا مرتبہ سیدنا عثمان غنی کا مرتبہ ہے، ان کے بعد مرتبہ ہے سیدنا مولا علی کا مرتبہ ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ وہ مقدس ذات قدسیہ ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر حضرت ابوبکر صدیق کی نظر حضرت عمر فاروق پر پڑتی ہے، حضرت عمر کی نظر حضرت ابوبکر صدیق پر پڑتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کون نیکی پہ سبقت لے جاتا ہے، آج دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اٹھ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی ابوبکر، جب تم نے نبی نے کبھی کبھی دین کی دعوت دی، نیکیوں کا پیغام جاری کیا، تم ہر نیک کاموں سے آگے بڑھ گئے۔ آج دیکھتے ہیں مسجد کی دھول کی صفائی کی بات آئی ہے، آگے کون بڑھتا ہے۔ حضرت عمر کی نظر بار بار حضرت ابوبکر کی طرف اڑتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہ غور کیا، عمر مجھے اشارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہر معاملے میں آگے بڑھ جاتا ہوں، عمر یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھتے اس معاملے میں تم کیسے مجھ سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ وہ صحابی ہو کر جن کا جنتی ہونا کنفرم، جن کے اشارے پر کروڑوں عاشق رسول بخشے جائیں گے، جو خود بخشے بخشائے ہیں، اور مسجد کی صفائی پر کتنی خاص توجہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر کی نگاہ بار بار ابوبکر صدیق کی طرف اٹھ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رات کے اندھیرے میں اٹھے پورے مسجد کی صفائی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، سارے صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، اپنے گھر سوئے۔ حضرت عمر نے کہا اب رات میں سارے لوگ سو رہے ہوں گے، اب رات کا 2-3 پہر گزر چکا ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی سو رہے ہوں گے، اب میں چلوں گا مسجد کی صفائی کروں گا، سارے دھول باہر کر لوں گا، کل صبح کی نماز کے بعد نبی پوچھیں گے مسجد آج کون صفا کیا تھا؟ عمر کہیں گے عمر میں صفا کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا یہ عاشق، آپ کا یہ غلام عمر صاف کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے نماز پڑھ کے گھر اور سیدھے کھانا کھایا، بیگم سے کہا بیگم سو جائیں، بچوں کو سلا دیں، اب میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر جاتا ہوں، کچھ دیر بعد گھر سے آ جاؤں گا، اب وہاں اپنے کچھ ضرورت کے کام پوری کروں گا پھر گھر آ جاؤں گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کھانے سے فارغ ہوئے، گھر کے بچوں کو سلایا، اپنے گھر کے تمام امور کو انجام دیا، پھر وہاں سے نکلے، مسجد آئے، مسجد کی پوری صفائی کرنے کے بعد جھاڑو لے کر آپ نے مسجد کے ایک گوشے پر ایک کونے پر سو گئے۔ وہ کون؟ ابوبکر صدیق، جس کو نبی کے بعد مرتبہ حاصل ہے، جن کا مقام نبی اور رسولوں کے بعد ہے، وہ پورے مسجد کو صفائی کرنے کے بعد ایک گوشے میں جھاڑو لے کے سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رات کا 2 پہر گزرتا ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں، جھاڑو تلاش کرتے ہیں، جھاڑو نہ ملا، آپ نے اپنے مقدس داڑھی کو، کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر کی داڑھی بڑی گھنی داڑھی تھی، آپ نے پوری داڑھی کو پھیلایا، مسجد کی صفوں کو اپنی داڑھیوں سے صاف کرنے لگے۔ اللہ اکبر کہ وہ منظر کیا ہوگا آج ہم اور آپ ہیں، قسم خدا کی جب ان باتوں کو میں پڑھتا ہوں کتابوں میں، جب آپ سنتے ہیں آپ کا دل ہو کیسا ہو، آپ کا دل اور آپ کی ضمیر کیسی ہو، آپ کے دل و دماغ پر بات کیا اثر کرتی ہو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، پر جو بات میرے دماغ میں اثر کرتی ہے قسم خدا کی ان باتوں کو سننے کے بعد دل کرتا رات و دن مسجد کی صفائی کرتا رہوں۔ حتی وقت کہ وہ عمر فاروق اعظم ہے، اپنی داڑھی کو صاف کرتے ہیں، اپنی داڑھی کو مکمل پھیلاتے ہیں اور صفوں کو اپنی داڑھی سے صاف کرتے کرتے پورے اخیر سب تک جاتے ہیں، پوری داڑھی کو صاف کرتے ہیں۔ جب اخیر میں جاتے ہیں مسجد گوشے میں ایک انسانی جسم پہ ٹچ ہوتا ہے، ایک ہاتھ جسمانی ایک انسان کے جسم میں ٹچ ہوتا ہے، جیسے ہی ہاتھ لگتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اس ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں۔ کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ یہ اندھیری رات ہے، مسجد ایک گوشہ ہے، آپ کون ہیں؟ کہا میں ابوبکر صدیق ہوں۔ کہا بھائی یہ جھاڑو کہاں ہے؟ کہا میں جانتا تھا عمر کوئی آئے نہ آئے تم ضرور آؤ گے، میں جانتا تھا مسجد صفائی کے لیے کوئی آئے نہ آئے تم ضرور رات نہ آؤ گے، اس لیے میں نے
پہلے ہی مسجد صاف کر کے جھاڑو لے کر یہاں آرام کرنے لگا، سو رہا، اللہ کا تصویر، اللہ کی تصویر بیان کرتا رہا، اللہ کی پاکی بیان کرتا رہا، اللہ کی تصویر بیان کرتا رہا، اللہ کی تحمید بیان کرتا رہا۔ کوئی نہ آئے میرا بھائی عمر ضرور آئے گا، جھاڑو ضرور تلاش کرے گا، مگر عمر تم بھی آج حیرت کر دی، آج تمہیں جھاڑو نہ ملا، تم نے اپنے چہرے کی داڑھی سے صاف کرنے شروع کر دی۔ مسجد کا وہ مقام و منصب ہے کہ انہوں نے اپنے داڑھی سے مسجد کو صاف کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صفائی مسجد کی ہو گئی، آپ نے جھاڑو دیا، بھائی اتنا حصہ اور باقی ہے، تم اسے صاف کر لو۔ جہاں مجھے نبی پوچھیں کون مسجد صاف کیا تھا، میں خاموش رہوں گا، تم کہو گے یا رسول اللہ میں مسجد صاف کیا تھا۔ کہا کہ یا ابو بکر اب میں کیوں کہوں گا؟ کہا بھائی جس جذبے کے ساتھ میں آیا تھا اسی جذبے سے تم بھی آئے تھے مسجد صاف کرنے کے لیے، اس لیے حصہ تمہارا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ صحابی رسول جن کا جنتی ہونا کنفرم ہے، پھر بھی نیک کام کے لیے کتنی باتیں، کتنی توجہ دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ہمیں ضروری ہے ان نیک اعمال کا، آپ کو آج چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا آپ کو قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے میرے پیارے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اس میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کی بھی وہ قدر ہوگی۔ کاش میں چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑا ہوتا۔ کسی مومن سے ملے مسکرا کے ملیں، صرف ہنس کے ملیں، یہ بھی ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کسی مومن سے ملے مصافحہ خوش دلی سے کر لیں، وہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ کل آپ کو اس کا پچھتاوا ہوگا، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو ملا اینٹ کا ٹکڑا، آپ کو ملا راستے میں کیل، آپ کو ملا کوئی کنکر پڑا ہوا ہے، آپ اس لیے اٹھا دیتے ہیں کسی مسلمان کے پیروں سے لگے گا اس کو چوٹ پہنچے گی، کسی مسلمان کے پیروں میں یہ کیل چبھ سکتا ہے، یہ کانٹا چبھ سکتا ہے، اس نیت سے اٹھائے کسی مومن کے پیر کو چوٹ نہ پہنچے۔ آپ نے اٹھا کر اس کو باہر کر دیا، وہ الگ جگہ ہٹا دیا، اس کو آپ کا صدقہ ثواب ملے گا۔ یعنی آپ جتنا آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیک کام کریں گے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج آپ کو اس چھوٹی نیکی کا آپ کو کچھ اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب سمجھ میں آئے گا اس وقت بچے گا کچھ نہیں۔ اس لیے جب چھوٹی نیکی کا موقع ملے یا بڑی نیکی کا موقع ملے، جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملے اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، فوراً ہی نیک کام کر لیا کریں۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے نیک کام کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیشہ سوچیں کہ میں نیک کام کروں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام میں لگائے۔ اس لیے سرکار حضور مجاہد ملت ہیں، وقت کے مجاہد ملت ہیں، وقت کے ولی ہیں، مگر جب وہ گھر سے باہر نکلتے 55 نیک نیت نکلتے، یعنی 55 نیک نیت لے کر گھر سے نکلا کرتے تھے۔ کوئی بھوکا ملے گا کھانا کھلا دوں گا، کوئی ننگا ملے گا کپڑا پہنا دوں گا، کوئی مومن ملے گا سلام کر لوں گا، کوئی مسلمان ملے گا بیمار ملے اس کی عیادت کر لوں گا، کوئی مریض ملے گا اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں میں دوائی کے پیسے دے دوں گا، کوئی جو ہے مفلس ملے گا اس کی حاجت روائی کر دوں گا، کوئی کلاس ملے گا اس کی حاجت روائی کر دوں گا، کوئی غریب ملے گا اس کی غربت دور کر دوں گا۔ یعنی اس طرح 55 نیک نیت لے کر اللہ کے ولی سرکار حضور مجاہد گھر سے باہر نکلا کرتے تھے۔ آپ کے کسی خلیفہ نے آپ کے مرید نے پوچھا حضور آپ اتنی نیت کر کے نکلتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کی 55 نیت پوری ہوتی ہو، ہر بھوکا ملتا ہو، ہر 2 قدم پہ کھانا کھلاتے ہوں، کوئی ننگا ملے کپڑا پہناتے ہوں؟ اللہ کے ولی کے جواب سنیں، قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں سنو میری نیت یہ ہے کہ 55 لوگ ملیں گے، میں انہیں ساری چیزیں پوری کروں گا، ملے نہ ملے شام ہوتے ہی دن بھر کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی۔ وہ بھوکا ملے نہ ملے، ننگا ملا نہ ملا، مگر میری نیت تھی صبح سے شام تک کوئی ملے گا اس کنڈیشن کا آدمی، اس کو میں اس کی حاجت روائی کروں گا، اس کو بھوکا ملے کھانا کھلاؤں گا، کوئی ملا نہ ملا شام ہوتے ہی سفیدی غائب ہوتے ہی اللہ ان تمام 55 نیک لوگوں کی صدقہ کا ثواب مجھے عطا کر دے گا۔ یہ ولی کامل ہیں، بخشائے ہوئے جنتی ہیں، پھر بھی نیت نیکیوں کی کیسی ہے؟ پر آج ہماری آپ کی کیفیت آپ خود سمجھ لیں ہم کس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے معاملات پر سختی سے عمل کے توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کے اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی نیکیاں کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔